اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم الحمد للہ لہ ما فی السماوات والارض الحمد للہ علی ما اعطیت الحمد للہ لہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں بولنے والا، پڑھنے والا، لکھنے والا، سمجھنے والا، قرآن شریف کی ہدایت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں ہیں، ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ احزاب کی آیت کے بارے میں بات کریں، اتل ما اوحی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں النبی اولی بالمؤمنین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کس قدر چاہتے تھے، امت کے بارے میں کس قدر آپ نرم گوشہ تھے، امت کے لیے کتنا آپ خیال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ آپ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے کیا؟ سورہ کہف میں ہے، اور اس میں بھی ہے کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن شریف میں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اولا مطلب بے حد حق رکھنا، زیادہ قریب ہونا، زیادہ کتنا، مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ وہ قریب رکھتے ہیں۔ وازواج امہاتہم، اور وہ ان کی بیویاں جو ہے وہ مائیں ہیں، امت کی مائیں۔ وازواج امہات اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین المہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، اور جو رشتہ دار ہے وہ آپس میں بھائی، اور جو رشتہ دار ہے آپس میں وہ ایک کتاب، اللہ کی کتاب کے روح سے۔ اولو الارحام، جو رشتہ دار ہے اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، اور جو رشتہ دار ہے وہ بھائی، جو آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، مجاہرین اور مسلمان جو بھائی ہے اس سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں کتاب کے، اللہ کی کتاب کی بنسبت سے، یعنی کہ رشتہ دار آپس میں جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اس سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ مجاہرین سے، اور ایک مسلمان کے بنسبت رشتہ دار کا زیادہ حق ہے کتاب، اللہ تعالیٰ خود فرمائے یہ اس قرآن کریم کی کتاب کی روح سے۔ اور اگر وہ اپنے بھائی اور رشتہ دار مجاہرین کے ساتھ بھی بھلائی کرنا چاہے، نیکی کرنا چاہے، احسان کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب میں لکھا جا چکا ہے، یعنی کہ یہ احکام اللہ تعالیٰ فرمانے کتاب میں لکھے جا چکے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، ان کی بیویاں ان کے مائیں ہیں، اور رشتہ داروں کا حق مومن ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے بنسبت زیادہ ہے۔ اور ایک جگہ سورہ انفال کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ خود فرمائے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بے شک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے حق میں اس قدر نرم ہے کہ مومنوں کا بھلا چاہتی ہے، اور ان کا تکلیف میں پڑنا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ گراں گزرتا ہے، مومنوں کا تکلیف میں پڑنا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ گراں گزرتا ہے، اور وہ ان کے حق میں نیکی کے بھلائی کے زیادہ حریص ہے، یعنی کہ مومنوں کے ساتھ ہمدردی کے زیادہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور رحم والے ہے، بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں کے ساتھ رحم دل اور رحم کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا ان کا مومنوں کا مشکل میں پڑنا گراں گزرتا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ اس قدر محبت فرماتے تھے، اس قدر امت کی محبت تھی کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو ربی حبلی امتی فرمائے، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے جبھی بھی آپ ربی حبلی امتی فرما رہے تھے، حالانکہ روح مبارک پرواز کر چکی تھی اور صحابہ کان لگا کے سننے، لب مبارک ہل رہے تھے ربی حبلی امتی۔ اس قدر کوئی رشتہ، کوئی اس قدر کسی کو چاہے سو نہ سنے ہوں گے، نہ دیکھے ہوں گے، نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے۔
کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہ رہے اللہ تعالیٰ خود اس کی گواہی دے رہے ہیں، وہ اب جب تمہارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں تمہاری نظر میں تمہارے ماں، تمہارے ماں باپ، تمہاری مال، تمہاری اولاد، تمہاری ہر وہ چیز سے میں عزیز نہ ہو جاؤں، میں ہر وہ چیز سے تمہارے لیے محبت میں بڑھ نہ جاؤں، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آخری آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یقیناً ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ اس میں قد من اللہ من رسول من انفسکم، اللہ تعالیٰ نے یقیناً مومنوں پہ احسان کیا۔ قد من اللہ علی المؤمنین من انفسکم رسول، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے مومنوں پہ احسان کیا خود انہی میں کے ایک رسول بھیج کر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے تمہی میں سے، یعنی کہ انسانوں میں سے، کوئی فرشتوں میں سے نہیں۔ عزیز علیہ، جو تمہارے زیادہ حریص ہے، تمہارے نیکی کے زیادہ خواہش مند ہے، اور تمہارا مصیبت میں پڑنا ان پہ گراں گزرتا ہے، اور وہ مومن اور وہ رؤوف رحیم ہے، مومنوں کے حق میں رؤوف رحیم ہے، یعنی کہ درگزر کرنے والے، بے انتہا نرم گوشہ، بے انتہا درگزر کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رج بسا دے ہمارے دلوں میں، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں رج بسا دے، اور ہم کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا، سلام کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں سلام فرما رہے ہیں سلام علی المرسلین، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی ہارون، موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، سلام علی المرسلین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اور سلام علی یوم ولدت یوم اموت یوم ابعث حیا۔ اس طرح ہم درود شریف زیادہ سے زیادہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھنے کی ہمیں کثرت کرنا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم انک سمیع الدعاء واذا سالک عبادی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔